جب کبھی ایسا موقع پیش آ جائے، ایک تو صرف ایک کہ جسمانی حفاظت آپ نے سنی، علمی طور پر بھی رہنمائی کے لیے ظاہر ہے کہ طالبات ہیں اور ہر شخص کو ایک دینی طالب علم کے طور پر تو ہونا ہی چاہیے، کبھی ایسی مشکلات میں علم کے لحاظ سے کوئی رہنمائی درکار ہو تو علماء کی بھی سیرت میں رہی ہے یہ بات کہ وہ بھی رہنمائی ان سے حاصل کرتے ہیں۔ تو باقاعدہ مجلہ نور علم کے نام سے جو اس کا چوتھا شمارہ ہے، اس میں آقا ناصر باقری، یہ بھی ایک اسکالر ہیں، انہوں نے حوزہ علمیہ کے استاد ایک آیت اللہ شیخ محسن حرم پناہی، ان کے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ ابتدا ہی سے علم دین کا بہت شوق تھا، جب عالم دین نہیں ہوئے تھے اور ابھی تعلیم حاصل کرنے جانا چاہتے تھے، اتنا شوق تھا اپنے والد سے بار بار کہتے تھے کہ بابا جان مجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے جانے کی اجازت دے دیں۔ والد ان کے بہت مخالف تھے، کہتے تھے دیکھو اگر ایسا تم کرو گے دینی طالب علموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، کوئی ان کے اخراجات نہیں اٹھاتا ہے، قسمہ پرسی کی زندگی ساری زندگی گزارنی پڑے گی، اتنا بے حال رہنا پڑے گا، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، اور مجھ سے بھی تم ایک پیسے کی توقع نہ رکھنا، اگر تم اس طور پر میری نافرمانی کرتے ہوئے اگر جاؤ گے تو میری طرف سے ایک پیسہ نہیں ملے گا۔ کہا کہ بابا مجھے منظور ہے آپ مجھے ایک پیسہ نہ دیں لیکن مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ بالآخر ان کے والد نے اجازت دے دی، یہ اصفہان آئے آیت اللہ شیخ محسن حرم پناہی، اور مدرسے میں اس زمانے میں داخلہ لے لیا۔ اتنی سردی ہوتی تھی، نہ کمرے میں کوئی ہیٹر تھا، حتیٰ کہ کوئی بستر اور وہ تک نہیں تھا کہ کوئی چادر سی زمین کے اوپر بچھائی جا سکے، اسی ٹھنڈے فرش کے اوپر لیٹ کر ہی اپنی راتیں بسر کرتے تھے اور تعلیم دین حاصل کرتے تھے۔ انتہائی سختی میں اس زمانے میں گزارا کیا جاتا تھا مدارس کے اندر، اور آج تو ہم 10 اے سی بھی لگے ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھی کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو والد ایک دن کیا ہوا، والد نے ایسی سرپرائز وزٹ کیا ان کے مدرسے کہ دیکھو ذرا میرے بیٹے کی کیا حالت ہے، پیسہ تو میں بھیجتا نہیں ہوں اس کو، کوئی کیسے گزارا کر رہا ہے۔ تو دیکھا کہ واقعتاً زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی چادر ہے نہ کچھ ہے، اسی کے اوپر ٹھنڈی زمین کے اوپر بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ کہا بیٹا میں کہتا نہیں تھا تم کو کہ دیکھو علم دین حاصل کرنا، دینی طالب علم نہ بننا کبھی بھی، ورنہ یہ بھوک افلاس اور محرومیت کی تمہارے دامن گیر رہے گی اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی تمہاری مدد نہ کرے گا۔ والد ڈانٹ ڈپٹ کے چلے گئے، یہ سخت متاثر ہوئے اور بے ساختہ رو کر اپنے زمانے کے امام کو پکارا، کہا کہ مولا امام زمانہ علیہ السلام میری مدد فرمائیے تاکہ یہ نہ کہا جا سکے کہ تمہارا کوئی مولا نہیں، ان دینی طالب علموں کا کوئی مولا نہیں۔ کہہ رہے ہیں ابھی خود آیت اللہ شیخ محسن حرم پناہی کہتے ہیں چند منٹ نہیں گزرے تھے کہ دروازے کے اوپر دستک ہوئی، یہ دروازے پر گئے تو دیکھا کہ نورانی شخصیت دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ رقم ہے اور ان کے ہاتھ میں رقم دیتے ہوئے اس شخصیت نے ایک بات کہی کہ یہ لو تاکہ یہ نہ کہا جا سکے کہ تمہارا کوئی مولا نہیں، اور اس کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو ہر لحاظ سے مدد، طالب علموں کے لحاظ سے مدد، علمی لحاظ سے بھی مدد کی، اب بہت ساری مثالیں سنیں گے، بس انسان کو تڑپ ہونی چاہیے، ان کی یاد ہونی چاہیے، کس طرح سے تڑپ کر اپنے زمانے کے امام کو پکارا، اور اس کے بعد آیت اللہ شیخ محسن حرم پناہی نے اس کا نتیجہ دیکھا کہ امام کیسے۔ تو یہ جو افراد ہیں اتنا یاد کریں اپنے زمانے کے امام کو، جو کہ تقاضا ہے، جس اعتبار سے غفلت ہے۔ یقین کیجئے کہ لوگ صرف ایک زبانی کلامی کے طور پر کیونکہ زیارات کے اندر رائج ہو گئے تو اس وجہ سے کچھ موقعوں پر ان کا نام لے لیتے ہیں، یا جشن وشن کے کچھ پروگراموں میں ان کا نام آ جاتا ہے، ورنہ اصلاً ان کی یاد سے دل خالی ہو چکے ہیں۔ آیت اللہ شیخ ابراہیم صاحب الزماں، آیت اللہ شیخ ابراہیم صاحب الزمانی تبریزی ان کا نام تھا، یہ کئی برس تک سامرہ میں خود مقام امام زمانہ علیہ السلام جو ہے یہ وہاں پر رہائش پذیر تھے۔ اس قدر امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرتے تھے، اس قدر یاد کرتے تھے، ہر آن ہر گھڑی ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے باتیں کرتے ہوئے لوگوں سے درمیان میں، کہ ان کا نام ہی پڑ گیا تھا صاحب الزمانی، لقب اسی نام سے یاد کیے جاتے تھے۔ آیت اللہ شیخ ابراہیم نام تھا ان کا، لیکن صاحب الزمانی کے نام سے
یاد کیے جاتے تھے. تو اس طرح سے ایک یاد امام زمانہ علیہ السلام کی ایک دیوانہ وار لوگوں کے اندر ہو تاکہ دیگر لوگ بھی متوجہ ہوں. جتنا امام کا نام لیا جائے گا اتنا غافل افراد ان کی طرف متوجہ ہوں گے. ورنہ آپ نام نہیں لیں گے, ان کا تذکرہ نہیں کریں گے, لوگ بھی اپنے زمانے زندگیاں گزر رہی ہیں, عیش و عشرت, مال دولت لوگوں کے پاس زیادہ آ گیا ہے, وسائل پورے ہو گئے ہیں, اتنی زیادہ مشکلات زندگیوں کے اندر بظاہر نظر نہیں آ رہی ہیں. تو امام زمانہ کی ایک لحاظ سے لگتا ایسا ہے کہ ضرورت نہیں ہے کوئی, ان کے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے معاذ اللہ. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.